السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ مجھے 2 سوال ریسیو ہوئے تھے، میں نے کہا میں آج لائیو آ کے اس کا جواب دے دوں، کیونکہ دونوں سوال کچھ اس قسم کے ہیں کہ جو میرے خیال ہے ہم میں سے ہر دوسرا بندہ جو ہے نا کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. تو مجھے لگا کہ اس کے بارے میں آ کے آن لائن جواب دیا جائے. کوشش کرتی ہوں اپنی پوری کی پوری، جب تک کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو میں تب تک سوال ریپیٹ کر دوں. ایک سوال مجھے آیا تھا کہ ہاؤ ٹو گیٹ کمپلیٹلی سیکیور بائی پیپل ہو آر مور گڈ لکنگ دین یو. بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ ہمارے سے زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ جو لوگ ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں جن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ کانفیڈنس سا بھی لوز ہوتا ہے، اور ہم سوچتے بھی ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہوتا ہے. اور یہ جو سوچ ہے کہ ہم ہاؤ ٹو گیٹ کمپلیٹلی سیکیور بائی پیپل ہو یو تھنک آر بیٹر لکنگ دین یو، اس کا جواب میں ٹھہر کے دیتی ہوں. دوسرا سوال جو مجھے ریسیو ہوا ہے وہ کافی لمبا ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں اس کو میں تھوڑا سا ریفریز کر دوں. سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مڈل کلاس انسان کے لیے آج کی سوسائٹی میں جب ہر چیز دکھاوا، ہر چیز جو ہے وہ رکھ رکھاؤ اور جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے ٹائپ سین میں چلتا ہے، تو وہاں پہ آپ اپنی ویلیوز کو اور اپنے معاملات کو کس طرح سے انٹیکٹ رکھ سکتے ہو. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، شادی کے معاملات میں، پیسے کے معاملات میں، اپنی آسائشوں کے معاملات میں، یا اپنے اسٹیٹس کے معاملات میں. ورڈنگ کافی لمبی تھی اس کی، میں ابھی ریفریز کر دیتی ہوں. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سلام دعا ہو جائے تھوڑی سی، پھر میں ان کا جواب دیتی ہوں. السلام علیکم مبین انصاری، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ میم آپ کی یاد آ گئی. میم آپ کی یاد آ گئی؟ مجھے دیکھ کے میری یاد کیسے آ سکتی ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ یہ سوال جو مجھے پوچھا ہے یہ والا، یہ گڈ لکس والا جو ہے، یہ پوچھا ہے ارحم علی نے پوچھا ہے، اور اس کا جواب ابھی ہم دیتے ہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ ایک سیکنڈ ذرا آ جائیں 1-2 لوگ، تب تک آپ بتائیں کیسے ہیں، کیا چل رہا ہے. مبین آپ بتائیے کیا حال چال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. السلام علیکم جو لوگ اب جوائن کر رہے ہیں. مطلب آپ جب پڑھاتی تھیں یونیورسٹی میں تو لیکچرز کی یاد آ گئی. اوکے، اچھا آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، سوری میں ذہن میں نہیں آ رہا تھا. کیا حال ہے؟ کیسی طبیعت ہے آپ کی مبین؟ تو بیسیکلی سوال ہمارے پاس یہ ہے، پہلا جس کا میں جواب دینے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ کمپلیٹلی سیکیور بائی پیپل ہو آر مور گڈ لکنگ دین یو. تو بات یہ ہے جناب کہ یہ جو انسیکیورٹی ہے نا، یہ اس بات سے نہیں آتی کہ آپ کیسے لگتے ہیں یا کوئی کیسا لگتا ہے. یہ سیکیورٹی جو ہوتی ہے، جو انسیکیورٹی ہے نا، یہ اندر سے آتی ہے. اصل میں بات پتہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کی کنڈیشننگ ایسی ہے، ہم لوگوں کا جس طرح سے ہم پلے بڑھے ہیں، لاؤڈلی یا کوائٹلی سن کے کچھ باتوں، کچھ ہوتی ہیں نا سٹل انڈورسمنٹس ہوتی ہیں، جس طرح گورے رنگ کو خوبصورت مانا جاتا ہے ہمارے ہاں، کیونکہ یہ کلچرلی ریلیونٹ بھی ہے بات کہ خوبصورتی کا جو معیار ہے وہ جگہ جگہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں اگر گورے رنگ کو خوبصورت مانا جاتا ہے تو کسی ملک میں گورا رنگ جو ہے وہ کوئی اس کو گھاس بھی نہیں ڈالی جاتی، وہاں پہ سانولے رنگ کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں. تو خوبصورتی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کا سوسائٹی کس طرح سے دیکھتی ہے، تو پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ ہمیں کیسے فیڈ کیا گیا ہے، جس جگہ بھی ہم رہتے ہیں یا ہماری کنڈیشننگ جس طرح کی ہے، وہاں پر ہمارے دماغوں میں کس طرح سے یہ ٹھونسا گیا ہے یا کس طرح سے سٹل ہمیں میسیجنگ گئی ہے ساری زندگی کہ خوبصورتی کس چیز کا نام ہے، اور پھر ایسوسیٹ کر دیا گیا ہے خوبصورتی کو محبت سے، رسپیکٹ سے، کیئر سے، اٹینشن سے، کنسرن سے، کہ جی اگر آپ خوبصورت ہوں گے تو آپ کے پاس پیسہ بھی زیادہ آئے گا، آپ کو محبت بھی اچھی ملے گی، آپ کو اٹینشن بھی ملے گی، آپ کے کام بھی جلدی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس معیار پہ جو سوسائٹی نے آپ کے لیے سیٹ کیا ہے، خوبصورت اپنے آپ کو نہیں سمجھتے یا سوسائٹی نے آپ کو اس بینچ مارک پہ آپ نہیں پہنچ پا رہے،
تو آپ سمجھیں گے کہ اچھا یہ میں پھر خوبصورت نہیں ہوں. اب ہوگا کیا کہ آپ جیسے مرضی لگتے ہو، لیکن آپ کا نروس سسٹم آپ کو سب سے پہلے یہ بتائے گا بھی چونکہ تم خوبصورت نہیں ہو تو نہ تم محبت کے حقدار ہو، نہ تمہیں اٹینشن ملے گی، نہ تمہیں کچھ ملے گا. تو وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. اچھا تو میں کہاں تھی؟ تو ہم بات کر رہے تھے. ہاں تو ہوگا یہ، سوری میں اب انٹرپٹ نہیں کروں گی، سلام دعا بعد میں ہو جائے گی کیونکہ میں فلو میں تھی تو وہ ٹوٹ گیا فلو. اچھا تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ خوبصورتی بیسیکلی آتی کس چیز سے؟ ایک تو وہ معیار ہے جو سوسائٹی ہمارے لیے طے کرتی ہے، اور چونکہ پھر ہم اس معیار میں جی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اگر ہم میں وہ چیزیں نہیں ہیں، ہم ان چیزوں پہ کوالیفائی نہیں کرتے تو پھر ہم خوبصورت نہیں ہیں، اور ہم ان چیزوں کے حقدار نہیں ہیں جو کہ ان کو ملیں گی جن کے پاس وہ والی کیریکٹرسٹکس ہیں. دراصل خوبصورتی جو ہے نا وہ اندر سے ہے، یعنی کہ آپ کتنے گراؤنڈڈ ہیں، آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں اس چیز کو لے کے کہ آپ کی ویلیو سسٹم نے آپ کو کتنا اسٹرانگ رکھا ہوا ہے، آپ جو کرتے ہیں آپ اس میں کتنے فوکسڈ ہیں، آپ اوپر سپرفیشلی نہیں چیزوں کو بس جھاڑتے اور امپریس کرتے، آپ اندر سے بہت ڈیپ ہیں، آپ میں سینس آف ایمپتھی ہے، آپ چیزوں کو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، آپ اگلے کی بات کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس کو اپنی بات سمجھانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. آپ میں صرف ون سائیڈڈ کمیونیکیشن کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ دوسرے کو جذب کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. آپ جس کمرے میں جاتے ہیں، جس ماحول میں جاتے ہیں، وہاں آپ کی انرجی بولتی ہے آپ کے خاموش رہنے کے باوجود، اگلوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ایگزسٹنس ہے، آپ اپنی خاموشی میں بھی نوٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں خوبصورتی کا معیار کہاں پہ گیا؟ کہیں پہ بھی نہیں گیا، نہ آپ بولے نہ آپ نے کچھ کہا، لیکن آپ جب کسی سے خاموشی سے بات سن بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بولتی ہیں، آپ کا وجود بولتا ہے، آپ کی جو انرجی خاموشی میں آپ ایمٹ کر رہے ہیں وہ بولتی ہے. ٹھیک ہے، وہ وائب جو آپ کریٹ کر رہے ہیں، آپ کا جو اورا ہے وہ بولتا ہے اپنے اندر کہ یہ وہ شخص، وہ کھینچتا ہے، ہر کسی کو آپ کی طرف کھینچتا ہے. تو مجھے بتائیں کیا وہ خوبصورتی کا معیار کیا رہا؟ خوبصورتی کا معیار نہ گورا رنگ رہا، نہ اس کی کوئی بناوٹ، نہ اس کا کپڑے، نہ اس کی فزیک، کچھ بھی نہیں رہا نا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انسان ویل ڈریسڈ ہوتا ہے، ویل اسپوکن ہوتا ہے، وہ اٹریکٹ کرتا ہے. اور آئی تھنک کہ اگر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اگر ایک انسان ویل ڈریسڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ منہ کھولتا ہے اور اس کے اندر سے نیگیٹیوٹی برستی ہے یا گالی گلوچ برستا ہے یا ایسی باتیں برستی ہیں کہ جس سے آپ کو گھن آتی ہے یا آپ کنیکٹ نہیں کر پاتے یا آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے یا سمجھتی کیا ہے، تو آپ آٹومیٹکلی ڈسکنیکٹ کر جائیں گے. ٹھیک ہے، انلیس اینڈ انٹل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بناؤ سنگھار میں ہی خوبصورتی محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر یہ سب کچھ سپرفیشل ہے. یہ جتنا تیزی سے آپ کو اچھا لگتا ہے اتنی ہی تیزی سے یہ آپ کو اپنے قابو میں بس میں کرتا ہے اور اتنی ہی تیزی سے یہ اپنی اوقات دکھا دیتا ہے. جو انسان ڈیپ ہوگا نا، یا جو انرجیز ایسی ہوں گی کہ جو پوری طرح سے آپ کو جذب کر رہی ہیں، وہاں پر خوبصورتی جو ہے نا اس ڈیپتھ میں ہوگی. اور وہ ڈیپتھ اگر وہ ڈیپتھ کنیکٹ کر جاتی ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا کہ وہ شخص جو ہے وہ دیکھنے میں کیسا ہے، آپ غور ہی نہیں کرو گے. تو اگر آپ خوبصورت دکھنا چاہتے ہو نا تو اپنے اندر کو مضبوط کرو. یو ہیو ٹو ریٹرن ٹو یور سیلف رادر دین دا کمپیرزن کہ میں اس کی نسبت کیسا ہوں یا کیسی ہوں. یو ہیو ٹو ریٹرن ٹو یور سیلف، چیک یور سیلف، اینالائز یور سیلف، اسیس یور سیلف، اپ گریڈ یور سیلف. اینڈ جتنا آپ گہرائی میں اپنے آپ کو جا کر سمجھنے، ٹٹولنے اور کریدنے کی کوشش کریں گے، اتنی زیادہ جو ہے نا، کہتے ہیں نا کہ وہ گوڈی ہوئے گی آپ کی، اور جتنی گوڈی ہوئے گی نا اتنی سخت مٹی نکل جائے گی، اور سخت مٹی نکلے گی تو وہ جو نرم مٹی نکلے گی اس میں ہوا روشنی جائے گی اور پھول پتے پودا بہتر تناور ہوئے گا، بڑا نکلے گا. سو بیسیکلی یہ جو خوبصورتی کا جو آپ کمپیریزن دوسروں کے ساتھ کرتے ہو، وہ اس چیز پہ دیکھو کہ اگر آپ کی اپنی انرجی پازیٹیو ہے نا، اور آپ اپنے اندر پوری طرح سے گراؤنڈڈ ہو اور آپ کا ویلیوز وہ بھی بہت گراؤنڈڈ ہے اور بہت میننگ فل ہے، تو اپنے آپ جو ہے نا آپ خوبصورت لگنے لگو گے لوگوں کو. اور لوگوں کو یہ لگتا ہے، ایک میں آپ بتاؤں ایک مسکنسیپشن کیا ہے، متھ کیا ہے، سب سے بڑا متھ یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو لوگ خوبصورت ہے نا اس دنیاوی کیپیسٹی میں جو لوگوں نے، ہماری سوسائٹیز نے طے کی ہیں، وہ کانفیڈنٹ بھی ہوں گے. ایسا نہیں ہے. جو خوبصورت ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ کانفیڈنٹ بھی ہوں. کئی لوگ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں جو
اس دنیاوی ڈیفینیشن کے حساب سے ہوتے ہیں، بیکاز لوگوں نے ان سے ان کی اس معیار کے مطابق اتنی ایکسپیکٹیشن سیٹ کر دی ہوتی ہیں کہ ان کو دے ہیو ٹو بی دیٹ پرفیکٹ ٹو میٹ ایوری بڈیز نیڈ. اپنے اندر وہ ہمیشہ اس پرفیکشن، کیونکہ وہ معیار، اب وہ خوبصورتی کا معیار لوگوں نے ایکسیپٹ انہیں اس معیار پہ کیا ہے، تو اب وہ اسی لیول پر کسی بھی طرح سے نہ لوگوں کو ڈس اپوائنٹ ہونے دینا چاہتے ہیں نہ خود کو ڈس اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ کئی دفعہ اس وجہ سے نہیں، لیکن کئی وجوہات کی وجہ سے وہ لوگ انگزائٹی کا شکار بھی رہتے ہیں، اکیلے پن کا شکار رہتے ہیں، اور کسی نہ کسی اور انڈر کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. سو یہ کہنا کہ کوئی خوبصورت ہے دنیاوی معیار سے، وہ کانفیڈنٹ بھی ہے اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہے یا اسے کسی قسم کی ابینڈنڈنس نہیں ہے، نو، ایسا نہیں ہے. مگر جو لوگ گہرے ہوتے ہیں اور جن کے اندر کنیکٹ کرنے کی پاور ہوتی ہے، ان کا چاہے ہجوم نہ بھی ہو ان کے گرد، لیکن ان کے جو قریبی لوگ بھی ہوں گے نا، وہ اتنے فرم اور اتنے مضبوط ہوں گے کہ انہیں اس ہجوم کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. آئی ہوپ کہ بڑی مشکل باتیں ہیں لیکن شاید سمجھ آ گئی ہوں. میں نے بڑے عرصے بعد لائیو آئی ہوں تو مجھے نا میرا ٹیمپو تھوڑا خراب ہوا ہوا ہے چیزوں کو لے کے، لیکن یہ ہے کہ آئی ہوپ کہ دس میڈ سینس. سیکنڈ سوال یہ آیا کہ دنیا کے یہ جو رشتے ہیں، سوری، جو کیا تھا سوال ان کا، ایک منٹ میں ذرا دیکھوں، ایک منٹ. جی جناب، ہاں میں وہ سوال یہاں پہ اپنے لیپ ٹاپ پہ پھینک رہی تھی کیونکہ وہ میرے واٹس ایپ پہ پڑا ہوا ہے. اچھا، ان کا سوال ہے کہ ہاں، ان کا سوال ہے کہ اچھا، ایک میری ریکویسٹ ہے. اکثر اوقات لوگ نا جب سوال لکھتے ہیں، بچہ ہے جس نے مجھے بلوچستان سے لکھا ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اپنی زبان میں بات کرتے ہیں اور وہ بات کو، بچہ انگریزی میں لکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سے بات نہ سمجھائی جا رہی ہے نہ مجھ سے سمجھی جا رہی ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ سوال سے پہلے کا مسئلہ ہے کہ ہم کیوں اس طریقے کو اپناتے ہیں اپنی بات کہنے کے لیے جو ہمارے لیے خود سمجھنی بھی مشکل ہوتی ہے. مطلب کہنے والا کہہ نہیں پا رہا مگر اس نے کہنا ہے، اور اس نے اتنی محنت کی اتنے لمبے سوال میں، لیکن اس نے انگریزی میں لکھنے کی کوشش کی اور اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس، سوری، ڈزنٹ میک اے میننگ. اور میں اس میں سے ماخذ کروں گی مطلب کو. تو مہربانی کر کے جب سوال کیا کریں تو اس زبان میں کریں جس میں آپ کو آسانی ہے. ظاہر ہے بلوچی مجھے نہیں آتی، پر اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے، کامن لینگویج ہے، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں اور مجھے اچھا لگے گا، ٹھیک ہے، اور زیادہ میننگ فل ہوگا وہ. خیر، سوال اس کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اس کو کنورٹ کر کے بولنے کی کوشش کرتی ہوں. ون سائڈ پاورٹی، آن دا سیکنڈ سائڈ سوسائٹی فورس انڈیویجول دیٹ ڈو گڈ اینڈ آلویز لائک دیٹ لیگلی which person want, but my opinion is that how middle class person maintain their basic life in materialistic world where everything demands money like marriage, but society just teaches the fake lessons where nothing exists. Who is responsible, society or person? اچھا جی، اچھا، سوال کا جو میں مطلب اخذ کر پائی ہوں وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جی یہ جو ہمارے ہاں ایک فیک جو اسٹینڈرڈز ہیں سوسائٹی کے، اس میں پیسہ سب کچھ ہے، مٹیریلسٹک ورلڈ ہے. تو اور ایسے میں جب شادی آپ کرتے ہیں یا آپ زندگی کے کوئی بھی بڑے مرحلے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو سوسائٹی آپ کو ان مٹیریلسٹک گراؤنڈز پہ ہی جج کرتی ہے یا آپ کو پرکھتی ہے. تو اس میں قصوروار کون ہے، سوسائٹی یا پرسن؟ اس بات پہ میں بڑی دفعہ بات کر چکی ہوں کہ بیسیکلی سوسائٹی ہے کیا؟ سوسائٹی آپ ہے، سوسائٹی ہم ہے، سوسائٹی میں ہوں. سوسائٹی کا جو یونٹ ہے وہ فرد ہے، ٹھیک ہے. تو فرد، اور میں ہمیشہ اس بات پہ ہمیشہ میرا فوکس ہوتا ہے کہ جب بھی ہم سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں نا، وہ انڈیویجول لیول پر کرنا بڑا مشکل کام ہے، ناممکن کام ہے، ایسے نہیں ہوتا. مگر میرا ہمیشہ جو فوکس رہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر کام کرو اور اپنے یونٹ پہ کام کرو، ٹھیک ہے، اور ویلیو سسٹم پہ کام کرو. کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ جو سوسائٹی کا یونٹ ہے نا وہ فرد ہے. فرد کہاں رہتا ہے؟ گھرانے میں رہتا ہے. گھرانے میں اس کی جگہ کہاں ہے؟ یا وہ باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یا جو مرضی ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر اگر وہ اپنی اس کی ویلیوز کو وہ انڈورس کرتا ہے اور صحیح طریقے سے مطلب پنپتے ہیں وہاں رشتے جہاں پر فرض حقوق پوری طرح سے ہوتے ہیں، جہاں انسان بات کر سکتا ہے، جہاں پر ایک دوسرے کو سپیس دی جاتی ہے، جہاں پر انسان سمجھا جاتا ہے اور ایک ہیلدی بریدنگ سپیس ہوتی ہے، ایک جینے کی جگہ ہوتی ہے اور ایک گرو کرنے کا مارجن ہوتا ہے. وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ ویلیوز کو، رائٹ ویلیوز کو
انڈورس بھی کرتے ہو, ٹیچ بھی کرتے ہو, پریکٹس بھی کرتے ہو, پرائمریلی پریکٹس کرتے ہو, تو وہ زندگی کا حصہ بنتے ہیں. یہی افراد جب نکلتے ہیں سوسائٹی میں تو یہ اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں, اور اگر ان کا ویلیو سسٹم اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنی ان جگہوں پر بھی جہاں بھی وہ جا کر کام کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں, جاب کرتے ہیں, کوئی بزنس کرتے ہیں, وہ ان چیزوں کو پریکٹس کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اب بات یہ ہے, اسی سب میں ان چیزوں پہ میں نے کئی بار بات کی, لیکن آج میں پھر اس پہ ایک چیز امپورٹنٹ پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہوں. ہم اپنے لیے معیار خود طے کرتے ہیں. ایک اسٹرانگ گراؤنڈڈ انسان جو ہوتا ہے نا, وہ کبھی بھی سوسائٹی کے مناسبت سے, سوسائٹی اگر بکھری ہوئی ہے یا اس کے نارمز بدلتے زمانے کے ساتھ گرو نہیں, بکھرتے یا بپھرتے چلے جا رہے ہیں, تو اس میں آپ اپنے ویلیو سسٹم کو یا اپنے ایک جو گراؤنڈڈ آپ کے جو ویلیو سسٹم ہے اس کو آپ نہیں چینج کرو گے, آپ اس کے ساتھ انٹیکٹ رہتے ہوئے نئے زمانے کو کرو گے نا, ٹھیک ہے. اگر ہر طرف رشوت لی جا رہی ہے, ہر طرف جو ہے وہ چوری ہو رہی ہے, ہر طرف اگر کچھ کرپشن ہو رہی ہے, ہر طرف اگر پیسے کا بول بالا ہے, تو آپ نے بھی اگر اسی گنگا میں بہنا ہے تو پھر فائدہ. آپ رشتوں کی بات کی انہوں نے کہ جی رشتے نہیں اچھے ملتے, آپ کیوں ایسا رشتہ ڈھونڈتے ہیں جو شوشا دیکھتے ہیں, آپ کیوں سادگی نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سادگی دیکھتے ہیں, آپ کیوں اپنا وہ دکھانا چاہتے ہیں جو آپ ہے نہیں, یا کیوں آپ جھوٹی شوشا دکھا کے کسی کو اپنے آپ کو اپروول لینا چاہتے ہیں, اپنے آپ کا اپروول لینا چاہتے ہیں. ضرورت کیا ہے؟ اچھا ہے کہ آپ اپنا آپ دکھائیں, آپ کے پاس چھٹ کے وہ آئے گا جو آپ کے معیار کا ہوگا, جو آپ کے ساتھ سنک کرتا ہوگا, ٹھیک ہے. تو جب ہم سوسائٹی کے معیار کے حساب سے اپنے آپ کو ادھر لانے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو کہیں ہم اپنا آپ کھو دیتے ہیں. اور جہاں ہم اپنا آپ کھو دیں نا, وہاں پر سمجھیں کہ ہم ہوا میں ہیں, بس ہمیں کوئی بھی آئے گا دھکا مارے گا اور کہیں اور کھسکا دے گا, کیونکہ معیار سوسائٹی کے تو ہر دوسرے دن بدل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت سوشل میڈیا کا دور پاگل بنایا ہوا ہے سر ایک کو, ٹھیک ہے. ریس کس چیز کی ہے اس کی بھی سمجھ میں ہمیں نہیں آتی, کون کیا بول رہا ہے, کیا کہنا چاہتا ہے, یا کیا اس کی مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ مقصد کیا ہے اس کا, وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ہر کسی کو ٹرینڈنگ میں آنا ہے, ہر کسی کو, تو اس میں وہ اپنا آپ چھوڑتا جا رہا ہے, وہ اس معیار کو فالو کرتا جا رہا ہے جو سوسائٹی نے یا ماحول نے آپ کے لیے طے کر دیا. تو اب مجھے بتائیں نا کہ ان کی سٹیبلٹی کہاں رہے گی. اب شادی کی بات کر لیتے ہیں. شادی میں لوگ دیکھتے ہیں جی لڑکا کماتا کتنا ہے, اوپر کی کمائی کتنی ہے, نیچے کی کمائی کتنی ہے, رینٹ پہ ہے کہ فلانے پہ. ہاں, آپ دیکھو کہ لڑکا لڑکی ان کی تربیت کیسی ہے, ان کا ویلیو سسٹم کیسا ہے, ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور جھوٹ مت بولیں لوگوں کے ساتھ, جو آپ ہیں وہ آپ بتائیں تاکہ وہ لوگ چھٹ جائیں. جو اگر آپ جینوئن ہیں نا, تو پھر آپ کچا گھر آپ کو کچھ نہیں کہے گا, یا کرائے کا گھر کسی جینوئن انسان کو نہیں نکال کے لے کے جائے گا آپ سے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کھوکھلے لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ جوڑنا ہے نا, تو آپ خود بھی دکھاوے پہ آ جائیں, سب کھوکھلے لوگ آپ سے جڑیں گے آ کے. لیکن اگر آپ اصل ہے نا, اصل اپنا آپ دکھاتے ہیں, تو اپنے آپ سب کھوکھلے آپ سے جڑ جائیں گے, اور آپ کو آ کے جڑیں گے وہی لوگ جو جینوئن ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فلٹر ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے. مشکل ہے کیونکہ اگر آپ لیٹ سے آپ نہیں بڑی گاڑی افورڈ کرتے, آپ کہیں جی میرے پاس یہی ہے, الحمدللہ حق حلال کی ہے میرے پاس فی الحال, ہاں لیکن کل ہوگی, میں بڑی گاڑی آ جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئی ایم ہیپیلی ولنگ, کیوں نہیں, کس کا دل نہیں کرتا. لیکن جب میری استطاعت ہوگی, رادر دین کہ میں کچھ اور کر کے, کچھ نیگیٹو کر کے اس گاڑی کے پیچھے لگ جاؤں, ایسا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو آپ کا جب ویلیو سسٹم اسٹرانگ ہونا, تو اپنے آپ کے ساتھ آ کے لوگ وہ جڑتے ہیں جو انسیکیور نہیں ہوتے, جنہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل کی شادیوں میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے, ہم رکھ رکھاؤ اور یہ جو اونچی شانیں یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کسی کی تربیت کیسی ہے, کسی کا ویلیوز کیسی ہیں, کسی کے گھر کا انٹرنل ماحول کیسا ہے. ہاں ظاہر ہے شادی ایک جوا ہے, بہت سی چیزیں ہمیں نہیں پتہ چل سکتی, لیکن ان چیزوں پہ زیادہ دھیان دے رہے بجائے اس کے کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ گاڑیاں کتنی کھڑی ہوئی ہیں, یا ان کے گھر میں نوکر چاکر کتنے ہیں. یہ سب وقتی ہے اور یہ بناوٹی بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ایک پلس تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. سو اوور ٹو یو گائز. اگر آپ لوگ اس سب ڈسکشن سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو آئی وڈ بی ہیپی ٹو آنسر, بیکاز انٹریکٹیو جتنا اتنا مزہ آتا ہے. دیکھو میں ذرا سوال پوچھ لوں, آپ لوگ بھی کچھ کہنا چاہیں تو اس دوران لکھ سکتے ہیں. آج بیسیکلی انہی 2 سوالوں کو میں جواب دوں گی, تو اسی سے ریلیٹڈ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو زبردست. اور یہ زہیب کہتے ہیں, یہ سوسائٹی سیٹس دیز
پیٹرنس اینڈ وی فالو اینڈ انفلوئنس دس. دیکھیں نا, کوئی آپ کے لیے کیا طے کرتا ہے, یہ ایک ویلیوز والے انسان کی وہ نہیں ہو سکتی ہے چوائس, ٹھیک ہے. جو انسان گراؤنڈیڈ ہے نا, اسے یہ پتہ ہے کہ میری استطاعت کیا ہے, میں کیا, میرا گول کیا ہے اور مجھے کہاں پہنچنا ہے. جب ایک انسان فوکسڈ اور گول اورینٹیڈ ہوتا ہے نا, تو وہ یہ نہیں دیکھتا میرے راستے میں یہ لیوش چیز آئی ہے, اب میں اپنا دھیان گول سے ہٹا کے اس لیوش چیز کی طرف آ جاؤں گا, یار یہ چاہیے. آٹومیٹکلی آپ کا گول جو ہے نا, اس سے آپ کا فوکس ہٹ جائے گا. ایونچولی آپ اس سے بھی آگے جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر آپ کا گول اورینٹیڈ آپ نہیں ہے نا, تو دنیا کی جتنی شور آئے نا, وہ آپ کو ہر وقت ڈسٹریکٹ کرتی رہے گی اور آپ کا دل برا کرتی رہے گی. میں تو کہتی ہوں قناعت پسندی جو ہے نا, قناعت پسندی یعنی جتنا آپ کے پاس ہے اس پہ شکر الحمدللہ کہا کریں. وہ آپ کی نظر میں چاہے تھوڑا ہی ہو, یقین کیجئے بہتوں سے بہت زیادہ ہے. اور آپ اپنا جو آپ کے پاس ہے نا, اس میں آپ اپنا بیسٹ دیں, بیسٹ یعنی اپنی کیپیسٹی میں آپ اپنی جینون نیت کے ساتھ پورن کریں نا سب, تو آپ دیکھیے آپ کو اس کا اجر ملتا ہے, ٹھیک ہے. اب اجر مصیبت یہ ہے کہ ہم جسے اجر بولتے ہیں وہ پیسہ ہے. پیسہ بھائی, اجر پیسہ نہیں ہے, برکت ہے, بلیسنگز ہے اللہ کی. اور دوسری بات یہ کہ آپ کے کاموں میں آسانیاں ہونا, آپ کے لیے چیزیں کھل جانا, آپ کے لیے راستے بن جانا, آپ کے لیے مشکلیں آسان ہو جانا. آپ حق حلال کی روزی گھر لے کر آتے ہیں اور اپنے اولاد کے منہ میں ڈالتے ہیں, اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں. یہ ہو پانا, اور آپ محتاج نہ ہو کسی کے, تھوڑا ہو پر برکت والا ہو, اور محتاجی کسی کی نہ ہو. ان چیزوں کو ہم کسی کوئی ویلیو ہی نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کیا کہتے ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ پیسہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. اور پیسہ بھی اب دیکھیں جن کے پاس بے تحاشا ہے نا, وہ بھی پھر جس طرح سے آ رہا ہے, اگر اس کی سورس ایسی ہے نا, تو پھر وہ ایسے ہی نکل بھی جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اپنے ان معاملات میں جو ہے نا, سوسائٹی کو مت فالو کریں, ٹھیک ہے. اپنے جینون اپنی تربیت اپنے گھر میں, اگر آپ بڑے ہیں گھر کے, تو اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں جس سے اپنی نیڈز اور وانٹس کا پتہ ہو کہ یہ میری ضرورت ہے اور یہ میری چاہت ہے. چاہتیں بعد میں آتی ہیں, ضرورتیں پہلے پوری ہونی چاہیے. لوگ اپنی خواہشوں کو سروں پہ بٹھا کر اپنی نیڈز کو بھی پورا کرنے جوگے نہیں رہتے, کیونکہ وہ ہر وقت اس فینٹیسی میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر ڈپریشن تو ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور قناعت پسندی تو خیر ہم میں ہے ہی نہیں, کئیوں میں. ہمیں اور چاہیے, اور سے اور چاہیے, وہ مل جائے تو پھر اور یہ جینون انسان کی فطرت بھی ہے. تو ڈاکٹر زہیب کہتے ہیں, نہیں ڈاکٹر زاہد علی کہتے ہیں, السلام علیکم میم, آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل, آئی وڈ لائک ٹو آسک اے کوشچن. ضرور زاہد, آئی وڈ لو ٹو آنسر. میم, when society and family expectations weigh heavily on a person, تو اسے اپنے فیوچر کا ڈیسیجن کیسے لینا چاہیے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں نا یہ مردوں کے لیے خصوصاً, جو ہمارے یہاں یوزلی بریڈ ارنرز ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ بڑا اہم کوشچن ہے. اور اس کا جواب میں آپ کو بڑا سمپل کہوں گی کہ مصیبت پتہ ہے کیا ہے, کہ ہمارے ہاں جو بریڈ ارنرز ہیں نا, بریڈ ارنر کا ورڈ میں جنیرک لے رہی ہوں بیکاز وہ مرد بھی ہو سکتا ہے, عورت بھی, لیکن جنیرکلی یوزلی ہمارے یہاں مرد ہوتا ہے. جو پیسہ کما رہا ہوتا ہے نا گھر میں, یا جس کا بزنس سیٹل ہوتا ہے, آٹومیٹکلی نا اس سے نا آپ کی فیملی کی نا ایکسپیکٹیشنز جڑ جاتی ہیں. آپ یہاں تک بھی نہیں, اگر آپ کی فیملی میں سے کوئی ایک سوکھا ہے نا, سارے کے سارے اس کا منہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں بھی سیٹل کرا دے گا, ہمیں بھی کچھ کر دے گا, خود نہیں انہوں نے کچھ کرنا. اچھا کوئی باہر چلا جائے گا نا, تو ان کو ہوگا سانو بھی بڑھا دو, ٹھیک ہے, ساڈا بھی کوئی کام کرا لو, سانو بھی کسی کھوٹا لوا دو. ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جو بندہ اپنی ایفرٹ سے کچھ کر رہا ہوتا ہے نا, اس میں اس کی انرجی, اس کا وقت, اس کا سب کچھ لگا ہوتا ہے. کوئی دوسرا اتنی محنت کرنے کو تیار نہیں, مگر آپ چونکہ لگے ہوئے ہیں تو آپ کے کھاتے